ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. پہلے آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں سننے، دو حدیثیں جو اصل میں بتایا تھا وہی حدیثیں، اس کے بعد پھر مسائل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی یہ دونوں راتوں کو جاگے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. ایک حدیث تو یہ. دوسری روایت، دوسری حدیث، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں جاگنے والے بندے اگر دعا کریں گے ان میں تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی. تو ان میں سے نوٹ کرتے جائیں. 5 راتیں: پہلی جمعے کی رات، دوسرا رجب کی پہلی رات، تیسرا شعبان کی 15ویں رات شب برات، چوتھا رمضان کی آج کی رات سما عید بولے تو آج رات، 5ویں عید الاضحیٰ کی رات، بقرعید سما بولے تو آج کی رات. 5 راتیں: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی تاریخ کی رات اور شب برات، رمضان کی عید کی رات، عید الاضحیٰ کی رات. 5 راتیں. تو ان راتوں میں اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے. تو ہمیں وہی رات میں بیٹھ کر ضرور ہے. اب پڑھنے کے بعد جس کی جتنی مرضی ہے دعا کر لیں گے، پڑھ لیں گے تو پھر فائدے سے خالی نہیں ہوں گے. اتنی بات یاد رکھیں. اس کے بعد کچھ کرنے کے کام ہے وہ فر جلدی گنا دیتا ہوں سے. کئی بولے تو کچھ لوگ حجر کی نماز کچھ کیا ہے قریب تیار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نوٹ کر کے چیزیں تیار ہو جانے کی کوشش کریں. عید کے دن کرنے کے کام: نمبر 1، صبح سویر جلدی اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھ لینا، نماز فجر مسجد میں جماعت ادا کرنا، جسم کی صفائی، بال وغیرہ ناخن وغیرہ نکال لینا، مچھیاں وغیرہ کاٹ لینا، قربانی کر لینا، اسے غسل کر لینا، مسواک کرنا. تو یہ مسواک کے علاوہ ہے، یہ کچھ مسواک کے علاوہ ہے جو وضو کے وقت کرتے ہیں. الگ سے میں وضو کرتے مسواک کرتے نہیں، وہ نہیں سر کا پھر عید کے لیے مسواک کرنا سر اوور. تو نئے کپڑے پہننا. اب نئے کپڑے بولے تو بھی ہمارے پاس جو ہے وہی چیز، تو پاک صاف لباس پہننا، اگرچہ پرانا ہی کیوں نہ ہو. نئے کپڑے نہیں ہے تو پھر گزشتہ سال کے نسل دھو پستی کر کے پہن سکتے ہیں. نیا کپڑے پہنے تو اس کی ضرورت ہی نہیں، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خوشبو لگانا بشرطے کہ بہت تیز نہ ہو، اتر بھی لگے تو بھی بازو والے تکلیف نہیں ہونا. ایک حساب سے طرف کی خوشبو لگانا، تیز نہ ہو جس کی وجہ سے کسی تکلیف پہنچے، ایسا نہیں ہونا. صدقہ فطر، روزوں کا فدیہ نماز عید سے پہلے ادا کر دینا. اب کون تو اب تک ادا نہیں کرے یا سماع بھی ادا نہیں کرے تو پھر زندگی میں وہ ادا نہیں کرے بول کر عید آ گئی تو بول کر ان سے وہ معاف نہیں ہوتا. زندگی میں وہ جو ایسا چلتا واجب ادا کرنا چاہیے. اور ایک مسئلہ صدقہ فطر کے بارے میں کل بھی بیان میں بات آ جائے گی، لیکن اب یہ سن لیں. روزہ رکھے سے دینا، روزہ نہیں رکھے تو نہیں دینا بول کر نہیں ہے. روزہ رکھو نفو رکھو تمہیں صدقہ فطر دینا ہی دینا پڑے گا. اچھا، نماز عید کے بعد بھی ان کو ادا کیا جا سکتا ہے. نماز عید کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد یا عیدگاہ کی طرف جلدی جانا چاہیے. پیدل جانا، کوئی مجبوری ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں. چل کو جانا چاہیے. اگر سواری کو آئے ہوئے تو گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جا سکتے ہیں. تو نہیں چل کو جانے والے اپنا گاڑیاں میں آنے والے کو گناہ بولنا ہو، اور گاڑیاں میں آنے والے چل کو جانے والوں کو گناہ بولنا ہو. ان کے اسٹم ہے، ان کا پسند ہے. یہ کوئی حرام اور کیا بولتے ہیں ایسی بات تو نہیں ہے. آگے چلیں. تو اس کے بعد تکبیر پڑھتے رہنا ہے. عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. تو صبح بتا دیا تھا ہمیں کہ عیدگاہ میں جا کر یہ کرنی محفلیں کو وہ نہیں کرنا، اپنی اپنی انفرادی کرتے رہنا چاہیے. عیدگاہ پہنچنے تک تکبیرات پڑھنا، جاتے وقت سے پڑھتے جاتے رہنا ہلکا ہلکا. اس کے بعد پھر تو ایک بات یہاں اگر نقطے کی بات مسئلے کی بات، عید الفطر کے وقت میں، رمضان کی عید کے وقت میں یہ تکبیرات ہلکا ہلکا بولتے جانا، اور عید الاضحیٰ کے وقت میں، بقرعید کے وقت میں ذرا زور سے بولتے جانا چاہیے. صحیح عقیدہ، صحیح العقیدہ مسلمان مرد امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا. غلط عقیدے والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. نماز نہیں پڑھے، صحیح عقیدے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا. میرا عقیدہ صحیح ہے، میرا عقیدہ وہی ہے جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھجوریں، چھوہارے تام عدد میں کھانا، یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز کھانا. کھجورا کھانا چاہے تو کھجورا کھا سکتے ہیں، بیسی سنکھیا میں 1، 3 ایسا 5 ایسا کھا سکتے ہیں. تو کھجور اس کا وہ نہیں، کون سا بھی گھر میں میٹھا پکا دو کھا کو جانا، وہ بہتر مستحب ہے. فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہے. کھائے تو اچھا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. ناشتہ کر کے آتے کوئی بات نہیں ہے، کمزوری ہے یا دیری ہوتی ہے. ہماری نماز 50 بجے ہے، سو اس کے واسطے کھا کر تو خالی کھا جاؤ آرام سے، کوئی بات نہیں ہے.
نماز عید خشوع خصوصی ادا کرنا، اچھے طریقے سے وضو کی کرنے کو جانا اور وہاں جا کر ساتھ میں ہو سکے تو مصلی اپنا لا لو، جانی نماز اپنے لگا تو ذرا اچھا بھی رہتا، تو اطمینان رہتا۔ اس کے بعد خطبوں کو مکمل خاموشی اور پوری توجہ سے سننا، خطبہ پڑھتے وقت بات چیت نہیں کرنا، ادھر تک تو خاموش بیٹھ کر بولنا پاس والے کا، ہمارے یہاں خاموش بیٹھ جانا، ہر ایک آدمی اپنا اپنا خاموش بیٹھ گیا تو ہر ایک آدمی خاموش بیٹھ جاتا، انہوں اس سے بولتے رہے، انہوں اس سے بولتے رہے، میں سب کو بولتا رہا، ہنگامہ مچ جاتا تو توجہ ہٹ جاتی بولنے والوں کی، انہوں پڑھ لے کر لکھے سب بھول جاتی تھا، اس کا سے نہیں کرنا، ایسا ہنگامہ میں بچانا کے اندر مسجدوں کے اندر خاموش رہا، اپنی خاموش بیٹھ کر بولنے والوں کا توجہ سے سنتا رہے، دیکھتا رہے، تو پھر پورا مجمع خاموش رہتا۔ چاہیے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جائز ہے یہ بھی، لیکن گلے ملنا ضروری نہ سمجھا جائے، ہاں اگر کافی عرصہ بعد ملاقات ہوئی ہے تب مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے مسئلہ بات آتی، خوشی اور بشاشت کا اظہار کرنا، متعلق منہ نہیں رہنا، بیوہ کے سر کا، یتیم کے سر کا، خوشی سے رہنا، حشاش بشاش رہنا، چست رہنا، السلام علیکم بول کر ہنس کو چل کو سلام کرنا، سو متعلق بیوہ کے سر کا نہیں رہنا ہے۔ سما اس حد کے مطابق غربا، یتاما، مساکین اور نادار افراد کی مالی مدد کرنا، تو ضرورت مندوں کو دینا، سو پیشاور ضرورت مند بولے تو یہاں جو لوگ پیشاور فقیرہ رہتے ہیں ان کو نہیں دینا، ان کا دھندا سو ہو گیا ہے، اب کمانے کو گلی گلی ان کو منگو کھانا آتا، لیکن گلی گلی ان کو کوئی چیز بیچنا نہیں آتا، تو ان کو بولتے پیشاور فقیر، پیشاور بھکاریاں، ان کو دینا نہیں، ہاتھوں میں طاقت ہے دینا نہیں، ضرورت مندہ ہے تلاش کر کو دے، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ کرنے کے کام ہے، وہ جو کرنے کی کوشش کریں۔ اب مسائل سنتے جائیں عید کے کیا مسئلہ ہے۔ پہلے عید کے دن ظہر تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، سما عید کے دن ہے نہیں، تو پھر ظہر نماز کے تک ہمیں کوئی سی بھی نفل نماز نہیں پڑھنا، کئی کو نہیں پڑھنا، اللہ جو بولے وہ سننا ہوتا ہے، ایکسٹرا فٹنگ نہیں کرنا، ایکسٹرا بولنا نہیں، علماء فقہا اللہ رسول کیا بولے اس پہ چلتے رہنا ہمیں۔ تو البتہ عید کی نماز کے بعد گھر میں نفل پڑھنا درست ہے، عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نماز سے پہلے شہر کے مساجد میں نماز عید ادا کرنا بلا کراہت جائز ہے، ہمیں عید کی نماز وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر سمجھو لندن میں اللہ کی مسجد ہے، اب عیدگاہ 1 2 3 4 ہے، سمجھو مسجد اللہ کے ہے، تو عیدگاہ میں نماز 15 بجے ہے، مسجد میں نماز 4 بجے ہے، 7 بجے 8 بجے، سمجھو کہ بڑھ رہا ہوں ایسا، تو عیدگاہ میں نماز ہونے سے پہلے ہی 10 بجے 11 بجے اگر مسجد میں نماز ہوگی تو بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز عید کے بعد دعا مشروع ہے، لیکن خطبے کے بعد ثابت نہیں ہے، نماز کے بعد دعا، اور اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے خاص کر کے عید کے دن دعا کرنا ایسا کوئی ثابت نہیں ہے، ہاں یہ ثابت ہے بلکہ کیسا بولنے والوں ہر نماز کے بعد دعا کرتے نہیں، تو ویسا اب عید کی بھی نماز ہے وہ بھی، تو نماز کے بعد یہاں جیسا نماز کے بعد دعا کرتے ویسا وہ بھی نماز ہے، نماز کے بعد دعا کر سکتے، بلکہ یہاں سے اسے استدلال رکھو ہم بول رہے تو نماز کے بعد دعا کرنا سو، خطبے کے بعد نہیں، خطبے کے بعد کہتے ہوئے ٹھیک ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، سو نماز کے بعد دعا کرنا بہتر ہے، خطبے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے۔ اچھا، عید کی نماز میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے، عید اور جمعے کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا تو کیا کرنا پڑتا، سجدہ سہو کرنا پڑتا، اگر واجب چھوٹ گیا تو جمعے کی نماز میں یا عید کے موقع پر تو بلہ کا مجمع رہتا، تو اس لیے نہیں سجدہ سہو واجب ہو گیا پھر بھی نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ عید کے دن نماز اشراق یا کوئی اور نفل نماز نہیں ہے، عیدگاہ جانے سے پہلے نہ مسجد میں درست ہے نہ گھر میں نہیں پڑھنا، اشراق نماز عید کے دن، چاشت کی نماز عید کے دن، عید کے کوئی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے نہیں پڑھنا، ہاں البتہ عید کی نماز سے فارغ ہو گئے تو عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر زوال شروع نہیں ہوا، ابھی سورج بالکل سر کو نہیں ہے، ابھی ٹائم ہے، تو پھر اس وقت میں چاشت کی نماز گھر کا پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن نہیں پڑھنا چاہیے، اشراق نماز نہیں پڑھنا ہے، عید کی نماز فارغ ہونے کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے۔ اچھا، البتہ عید کا دیکھو بتا دیجیے، البتہ عیدگاہ سے واپس آنے کے بعد چاشت کی نماز گھر پر پڑھ لینا درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہو بڑی دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن اشراق چاشت وغیرہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، نبی نہیں پڑھے، تو نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن نبی نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عید کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے، عید سے پہلے نہیں پڑھنا۔ عورت کے لیے بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی، ہمیں جب تک عید کی نماز سے فارغ نہیں ہوتے تب تک عورتیں بھی نماز نہیں پڑھنا، نفل نماز وغیرہ عید کی نماز، عورتوں کی عید کی نماز کیا بھی نہیں ہے۔
البتہ اگر عورت فجر میں نہیں اٹھی تھی یا دیر اٹھ گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو پھر وہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. وہ قضا نمازیں یا فجر قضا ہو گئی تو پڑھنا جائز ہے. عید کی نماز سے پہلے بیان کرنا نہیں کرنا، بیان کب کرنا، پہلے سوال یہ کب بیان کرنا. سب فتوی دینا نہیں ہمیں، حدیث میں حضرت صحابہ کیا کرتے تھے وہ عمل دیکھنا ہمیں. تو عید کی نماز سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعہ سے پہلے ممبر کے قریب تشریف لاتے، کھڑے ہو کر حدیث بیان فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر خطبہ پڑھتے تھے. جمعہ کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث انہوں کیا کرتے تھے، جمعہ سے پہلے آ کر ممبر کے بازو میں سے کھڑ کر انہوں حدیثاں پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو، مطلب بیان کرتے تھے. اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر خطبہ پڑھتے تھے. تو کیا سمجھ میں آیا، کیا ثابت ہوا، بیان نماز سے پہلے ثابت ہوا. تو ایسا خطبے جو جیسا جمعے سے پہلے بیان، ویسا عید میں بھی نماز سے پہلے بیان ہو جائے. اس لیے کہ عید کے موقع پر نئی 5 وقت نہیں آنے والے بندے بھی آ جاتے، اس وقت ان کو 1-2 باتیں سننے کا موقع تو اچھا ہوتا نہیں. ان کو بھی 1-2 باتیں اللہ کے رسول کی 2 باتیں کرنے پڑ گئے، تو ان کو بھی کب کیا گھڑی ہوتی ہے اللہ کی ہدایت کی اور بدلنے کی، کب کوئی سی بات ان کے دل کو چھو جاتی ہے تو آدمی بدل جاتا ہے. میں کئی 3 دن سے نہیں پڑھ رہا تھا، ایسے بول کر کبھی آدمی سدھر سکتا ہے. تو اس لیے 2-4 باتیں 2-4 احکامات اگر ان کے سامنے بیان ہو جائیں تو بہتر ہوگا. تو یہ عید نماز سے پہلے بیان ہونا. مسئلہ کی اختلاف اور تعصب پرستی کی وجہ سے عیدگاہ میں دوبارہ جماعت کی اجازت نہیں ہے. صرف مسئلہ کی اختلاف کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے ہم ایک پارٹی کے تم ایک پارٹی کے بول کر ایسا، یا ہم ایک مسلک کے تم ایک مسلک کے بول کر ایسا دوسری جماعت بنانے کا ایسا پوزیشن بنا دینا یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر عیدگاہ میں جگہ کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے، جگہ تنگ تھی، آدمیاں بلک کے تھے، پھر دوبارہ پڑھنے کے وقت آدمیاں ہے، تو اگر عیدگاہ میں جگہ کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے کافی تعداد میں لوگ جماعت سے رہ گئے ہوں تو جماعت ثانیہ کی گنجائش ہے. بلہ کے آدمیاں ہے، ابھی آپ کتنے آدمیاں پڑھی کی 1000 آدمیاں پڑھے، پھر اور 1000 آدمیاں پیچھے ہے، تو پھر دوبارہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن امام بھی الگ ہونا چاہیے، اور ایک امام صاحب نام پڑھانے کے واسطے. اگر صرف 2-4 آدمی ہوں تو جماعت کرنے کی بجائے کسی دوسری مسجد میں اگر انتظام ہے تو وہاں جا کرنا بہتر ہے. 2-4 آدمی پیچھے پڑ گئے ہونا، اب جو ہمیں جماعت پڑھ لیتی ہے ویسا نہیں کرنا ہونا. شہر میں یا کسی اور مسجد میں انتظام ہے تو پھر وہاں جا پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جا کر ادا کر لے، جہاں نماز عید ہوتی ہو، ابھی نہیں ہوئی ابھی وہاں ابھی ٹائم ہے ان کا دوسری مسجد میں، وہاں جا کر پڑھنے کی کوشش کرے. اگر جماعت ثانیہ کر لیتے ہیں تو حرج نہیں، اگر پڑھ لیتے ہیں تبھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا چپکے نہیں کرنا. بلّہ کے میں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھ لے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. جلد سے جلدی آنے کی کوشش کرنا. اگر عید کی نماز مسجد میں ادا کی جا رہی ہو، مسجد تنگ بھی نہ ہو، پھر بھی سستی کی وجہ سے پہلی جماعت میں شریک نہ ہو کر جماعت ثانیہ کرنا مکروہ ہے. مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب حرام کے قریب ہے. مسجد میں جماعت کے انتظام کر ڈالی عید کی نماز کا، چپکے لوگ کئی کوئی 8 بجے جماعت نہیں کرتے، پھر ہمیں 2-4 دوست مل کر بھاگتے ہیں ہمیں جماعت پڑھ لیں کو بنا لیں گے بول کر، ایسا کوئی اور وجہ نہیں ہے. چپکے سستی کہیں نہیں کر کو بعد میں پڑھ لیں گے ایسے بول کر بھروسے پر کیا کر رہی ہیں بعد میں پیچھے آ رہی. مسجد میں جماعت کا انتظام ہے تو مسجد میں ہے تو اب پھر مسجد میں جماعت کا انتظام اور وقت رکھا گیا، پھر بعد جماعت ہونے کے بعد پھر دوبارہ مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، نہیں کرنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے. اچھا مسئلہ اگر ایک شخص کی نماز عید چھوٹ جائے تو شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو وہاں شریک ہو جائے. تو ایک عید کی نماز ہو گئی، یہاں چھوٹی عید کی نماز عید کے اندر تو کہاں نماز ہوتی کہ بلک جگہ ہوتی رہتی مسجدوں کے اندر، وہاں جا کر پڑھنے کی کوشش کرے. اگر سب جگہ نماز ہو چکی ہے، سب جگہ نماز ہو گئی ہے، عید کا نماز ہو گئی ہے، مسجدوں کے اندر کتنے جگہ تھی کہ سب جگہ نماز ہو گئی ہے، پھر کیا کرنا ہے وہ مسئلہ بول رہی ہیں. تو یہ سب جگہ نماز ہو چکی ہے تو گھر آ کر 4 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے. تو کون پیچھے آتی ہے ان کو بول رہا مسئلہ ہے. اگر کوئی لوگوں کی نماز کئی لوگوں کی نماز رہ گئی ہے تو کسی ایسی مسجد میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوئی ہو جماعت سے ادا کر لیں، عیدگاہ ہی میں دوبارہ پڑھنا مکروہ ہے. تو بلہ کے درمیان نماز عید نہیں پڑھے، پیچھے رہ گئے تھے اور بلہ کے درمیان تھے، تو جس مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوئی ہے تو اس مسجد میں آ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. عیدگاہ کے اندر پڑھنا مکروہ ہے. چپکے عیدگاہ کو یہ نہیں کرنا. 2-4 آدمی ایک جنا پڑھ لیتے تو عید کی نماز 2 منٹ پڑھ لیتے بولے تو پڑھ سکتے، لیکن چپکے ویسا نہیں کرنا چاہیے. تو عید کے بعد سلام کرنا، سلام مصافحہ معانقہ کرنا ایک ایسا ہے، گلے ملنا، یہ سب چیزیں. تو 3 چیزیں ہیں، سلام، مصافحہ
اور معانقہ، 3 چیزیں ہیں. تو مسئلہ آداب سلام کی آداب، سلام کلام مصافحہ کرنے کی، معانقہ کرنے کی آداب مسئلے. سلام کے وقت جھکنا منع ہے، یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے مشابہ ہے. السلام علیکم ایسا بولتے نہیں، میں جاتے جاتے کب تو جس کو السلام علیکم ایسا نہیں جھکنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کے برابر ہے، نہیں کرنا ایسا. عمل سے سلام کرنا چاہیے ایسا السلام علیکم بول کر. آگے آداب آئیں گے. تو سلام کے وقت سر پر ہاتھ رکھنا ثابت نہیں ہے. السلام علیکم بولتے نہیں، ایسا نہیں. البتہ زبان سے الفاظ بولتے ہوئے سلام کے ساتھ ہاتھ اٹھانے یا سر اور سینے پر رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. چونکہ دیکھا کون تو بھی ایسا منہ سے کیا نہیں بول رہا ہوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. الفاظ زبان سے بولتے ہوئے السلام علیکم بولتا ہوا، چیخ کو نہیں، ہلکا وہ الفاظ زبان سے ادا کرتا ہوا ایسا ہاتھ اٹھا رہا یا پھر ایسا بول کر بول دے رہا سلام کر رہا ہے زبان سے، تو پھر ویسے وقت میں گنجائش ہے. ایسا رکھنے کی اجازت ہے، الفاظ ادا کرتے ہوئے اور ایسا ہاتھ رکھنے کی اجازت ہے. یہ اشارہ کیا ہے، میں زبان سے الفاظ ادا کرتا ہوں تو سلام کروں بول کر، تو دور ہے باپ، تو یہ میں تجھے یہاں سے چیختا تو آواز سننے نہیں آتی، اس لیے میں تجھے سلام کروں اشارے سے، زبان سے الفاظ ادا کرتا ہوا، تو میرے سلام کا جواب دے بول کر یہ اشارہ ہے، یہاں زبان سے بولتے ہوئے ایسا اشارہ. سلام مسکراہٹ اور بشاشت سے کرے. اب تو بتایا نہیں، اتار لے میں نہیں کرنا، مسکراتے ہوئے سلام کرنا، چڑپن سے نہیں، مسکراتے ہوئے. سلام کے جواب میں سر ہلانا بدمزاقی ہے. سلام کرے کو تبھی ایسا نہیں کرنا، جواب دینا، منڈی نہیں ہلانا. مسافہ مستون جس پر مغفرت کا وعدہ ہے. دیکھو ہمیں مسافہ کرو تو ہاتھ ملے تو گناہ معافت بول کر ہے نہیں حدیثوں کے اندر، مغفرت کا وعدہ کب ہے؟ سو یہ اس سے قبل سلام ضروری ہے. سلام کر کو مسافہ کر تو گناہ معاف ہونے کا، چپکے ملے تو نہیں، ایسا آتے جاتے ہوا چپکے ملے تو نہیں. سلام کر کو مسافہ کرے تو گناہ معاف ہونے کا، مغفرت کا وعدہ ہے اللہ کا. تو بعض لوگ بغیر سلام کے مسافہ کرتے ہیں، بعض سلام نہیں سکا چونکہ مسافہ کرے، اس پر گناہوں کی معافی کا وعدہ نہیں ہے. سلام کر کو مسافہ کرو، گناہ معاف ہوتی اس سے. تو جس پر سنت کا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ ہاتھ مل شیخ خان مل رہی چاہے چونکہ یہ نہیں ہے. سلام کر کو ہاتھ ملو، مسافہ ملو تو ثابت ہے، وہ سے ثواب ملے گا، ورنہ چونکہ ہاتھ میں تو ثواب نہیں ملتا، سنت ادا نہیں ہوتی اس سے. مسافر کے وقت ہاتھ ہلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھ ہلاتے ملاتے نہیں، ہاتھ ایسا ہلاتے نہیں ایسا بول کر، یہ محبت گاڑی ہے بول کر علامت ہی ہے، ہماری پکی دوستی ہے بول کر، یہ پرانے تعلقات ہے بول کر. انہوں کب کی پرانے دوست کب کی مہینے کو 2 مہینے کو کب کے سال کے ایک بار آئے، کیا کریں گے وہ، کیا رہے بیٹا کب رہے کہتے دن کیا رہے بیٹا، تو بول کر محبت سے ملتے نہیں. ایسا وہ محبت گاڑی ہے بول کر علامت ہے، مل سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو کتنی اچھی باتیں ہیں، دیکھو مسائل میں مل سکتے ہیں. مسافے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا نہ کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اصل ہے، اس لیے اس سے بچیں. سلام مسافہ ہو گیا، اس کا پھر کرتے نہیں، سلام کر کو مسافہ کر کو ایسا کیا کرتے، پھر مسافہ ہو گیا نہیں، پھر بعد میں ایسا کرتے. دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ حدیثوں میں ثابت نہیں ہے. ایسا سلام کر لی مسافہ بس اتنا ثابت ہے، اس کے علاوہ پھر سب ہونے کے بعد سلام مسافہ ہونے پر پھر ایسا رکھنا ہاتھ سینے پر، یہ ثابت نہیں ہے، حدیثوں میں ثابت نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. مسافر کے وقت مخاطب کی طرف رخ ہو. اب ان سے میں مل رہا ہوں تو میرا چہرہ میری نگاہ کی طرف ہونا، توجہ. ان سے مل رہا ہوں، ادھر چہرہ میرا ہے، بے توجہی، بے اعتنائی نہیں کرنا. ایسا اس سے کیا ثابت ہوتا، میرے پاس ایک ٹلو بالکل ثابت ہوتا، میں بڑا اس کے سامنے، ان کے سامنے ٹلو ہی ایسا ثابت ہو جاتا. سمجھنا ٹلو جیسا اللہ کی نگاہ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان سے مل رہی تو ہماری توجہ اور ہماری نگاہ چہرہ اس طرف ہونا ہے. بعد میں پھر انہیں مل رہی، پھر ان کے بعد ان کا ہاتھ چھوڑ کو ان کا ہاتھ ان کی طرف توجہ ہونا ہے. اور ایک بات یہ حدیثوں کے اندر ہے، جب تک ہم ان سے ہاتھ ملا رہے تو انہوں جب تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تب تک میں ہاتھ نہیں چھوڑا لینا. انہوں چھوڑے تو ہم چھوڑا لینا، سو ان کبھی ملنا بات کرنا بول کر ہے، چھوڑانا نہیں ہمیں. تو اب سعید کے وقت میں ہمیں بلّہ کے اندر ملنے کا تھا، ملتے رہتے ہیں، تو اس وقت میں پکڑ لینا نہیں، ہمیں بولو بول کر مسئلہ جلدی جلدی جاتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے. تو دوسرے وقت میں وہ سب چیزیں. تو اچھا اب دیکھو یہاں تک بات ہو گئی. تو 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا، ایک تو چہرہ اور توجہ سے ملاقات کرنا، اور 2 ہاتھ سے مسافہ سنت ہے، ایک ہاتھ سے 2 ہاتھوں سے کرنا چاہیے. اچھا اب دیکھو، اب یہ مسئلہ اصل غیر مسلموں کو سلام کر سکتے ہیں، اصل پوائنٹ یہ سلام کر سکتے نہیں کر سکتے، توجہ سے سنو ذرا اس مسئلے کو. اور انہوں سلام کر تو جواب کیا دینا، غیر مسلموں کو سلام کر سکتے نہیں کر سکتے، پہلی بات. دوسری بات، انہوں ہم کو سلام کرے غیر مسلم لوگ تو ان کو ہمیں سلام کے جواب میں کیا دینا، یہ پتہ ہے مسلموں سے. تو غیر مسلموں کو سلام کرنا کیسا ہے؟ غیر مسلم سلام کرنا، غیر مسلم کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز نہیں. کئی کو جائز نہیں ہے جواب، اس لیے کہ
یہ اللہ کی سلامتی کی جو دعا ہے السلام علیکم بول کر، یہ دعا کا حقدار اللہ کو ماننے والا بندہ ہے. سو ان اللہ کو مانتا نہیں، غیر مسلم بندہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن اس پر سلامتی کی دعا، اس پر سلامتی اللہ کے مت کب ہوگی؟ ان ایمان میں آیا تو اس کو لیے ہماری یہ دعا اس کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ اس کا اہل نہیں ہے، دعا کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے سلام نہیں کر سکتے. البتہ ان کے قابل احترام کا کوئی لفظ بول دیں، اس کے قابل احترام کوئی بات، کوئی جملہ بول سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر گڈ مارننگ یا آداب، ایسا کوئی یہ بول سکتے ہیں. ان کے حساب سے کوئی نہ کوئی جملہ، اب یہ حرام نہیں ہے گڈ مارننگ وغیرہ بولنا یا پھر یہ آداب بول کر کوئی بات بولنا، یہ حرام نہیں ہے، بول سکتے ہیں. ان کے حساب سے کوئی نہ کوئی ان کے لیے قابل احترام جملہ. اب لیکن اس کے علاوہ یہ گڈ مارننگ وغیرہ آداب کے علاوہ نمستے، نمسکار وغیرہ یہ نہیں بول سکتے، یہ بڑا جائز نہیں ہے. اچھا اگر وہ سلام کرے تو کیا کرنا ہے؟ غیر مسلم اگر وہ سلام کرے تو کیا کرنا ہے؟ اگر وہ سلام کرے غیر مسلم تو جواب میں صرف وعلیکم کہے، وعلیکم خالی. السلام علیکم گرو جی، یہ صاحب السلام علیکم بول کر بولے وعلیکم خالی، وعلیکم تچ خالی ہے تو وعلیکا تچ، یا پھر خالی سلام، سمجھ میں وعلیکم نہیں تو خالی علیکا، یا پھر خالی السلام تچ، خالی سلام بولی میں اس پر ہو کب نہیں بولے تو ہمیں السلام علیکا یا علیکم تو تیرے اوپر سلامتی ہو بولے سکتا، میں اس کے اوپر علیکم نہیں بول رہی تو خالی السلام بول رہی تک، خالی اللہ کے سلام، خالی سلام بولے سو وہ کس کے اوپر سلامتی ہو نہیں بولے ہمیں. تو ایسا یا تو علیکم علیکم بولو، یا پھر علیکا بولو، یا پھر السلام خالی ہوتا ہے، یا پھر حداک اللہ بولو، یہ بھی درست ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب تو یاد رکھ لو، کون تو تمہیں کام کرتے جائے کون تو سلام کرے تو جواب کیا دینا یاد رکھ لو، یا تو وعلیکم بولو، یا تو وعلیکا بولو، یا خالی سلام بول کر بولو، یا پھر آخر میں حداک اللہ بول سکتے ہیں. یہ کہنا درست ہے. ہاں انہی سلام کرنے سے ہدایت کی امید ہو تو پھر سلام کرنا جائز ہے. ایک بندہ اسلام سے مانوس ہے، اسلام سے پسند ہے، تو پھر ویسے بندے کو اسلام قبول کرتا بلکہ ہماری امید ہے تو ویسے بندے کو ہمیں سلام کر سکتے ہیں. غیر مسلم کے لیے سلام ہی ختم ہو گیا. دیکھو اب غیر مسلم آدمی سے مسافہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اب پہلے مسئلہ بتا دیا ہمیں، غیر مسلم سلام کا اہل نہیں ہے، مستحق نہیں ہے سلامتی کا، اللہ کی سلامتی کا. اب اسے مسافہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ جب سلام ہی نہیں ہے تو پھر مسافہ بات ختم ہو گئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو غیر مسلم کے لیے سلام ہی ختم ہو گیا تو مسافہ جو تتمہ سلام ہے بدرجہ اولا کافر کے لیے جائز نہ ہوتا، جائز نہیں ہے مسافہ. سلام نہیں بولتے تو مسافہ کیا ہوتا ہے؟ مگر چونکہ اکثر غیر مسلم، اب ہمارے ہندوستان کے اندر غیر مسلم مسلمان غیر مسلم مل جل کر رہتے ہیں، تو پھر اگر ہمیں ان کو سلام نہیں کرے تو ہمارا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، لینا دینا خریدنا بزنس ہوتا رہتا ہے. تو پھر اگر ہمیں ان سے بات چیت نہیں کرے تو پھر سلام مسافہ نہیں کرے تو ان سے ملے جلے نہیں تو ہمارے حالات کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تو پھر اس وقت میں تعلقات خراب ہو سکتے ہوں، ٹھیک ہے ایسے وقت میں ایسے وقت میں ان سے مسافہ وغیرہ کر سکتے ہیں. حالات خراب نہیں بول کر، تعلقات ان سے میل ملاپ اور لین دین ہوتا رہتا ہے بول کر ان سے مسافہ کر سکتے ہیں. لیکن عام حالات، اگر عام حالات ہے تو عام حالات میں بلا ضرورت ان سے مسافہ کرنا مناسب نہیں ہے. یہاں تک ہو گئی مسافر کی بات. اب دیکھو عید کے بعد مسافر کی حیثیت کیا ہے، عید کے دن مسافہ کرنا کیسا ہے؟ اب یہ سمجھے. مسافہ معانقہ بلا شبہ سنت اور عبادت ہے. مسافہ کرنا اور گلے ملنا یہ سنت ہے، کوئی اس میں اشکال اور اعتراض نہیں ہے. مگر بوقت کب کرنا وہ بولیں، دیکھو مگر بوقت ملاقات یا بوقت رخصت، ملاقات کے وقت میں مسافہ کرنا ہے. اور کوئی آدمی اب جا رہا، گاؤں کو جا رہا، بچے مدرسے کو جا رہی، تو اس وقت میں رخصت کرتے وقت، ملاقات کے وقت میں یا رخصت کرتے وقت میں مسافہ کرنا. سو نماز اور عید کے بعد مسافہ کرنا آثار صحابہ اور اقوال سلف سے ثابت نہیں ہے. نماز کے بعد مسافہ کرنا یا عید کے بعد مسافہ کرنا یہ صحابہ کے آثار سے، صحابہ کے طریقے سے یا بزرگوں کے اقوال سے ثابت نہیں ہے. اس لیے اکثر فقہا عید کے بعد مسافہ کرنے کو بدعت قرار دیا ہے. اکابر کا بھی، ہمارے بزرگوں کا بھی، ہمارے علماء کا ہندوستان کے وغیرہ ان کا یہی فتویٰ ہے. ہاں البتہ اب دیکھو اب تک کیا بولے فقہا عید کے بعد مسافہ کرنے کی بدعت بولتی بول کر بولے، اکابر کا یہی فتویٰ بول کر بولے. ہاں البتہ دیکھو اب استثنائی صورت، ہاں البتہ مسافہ عید کو سنت سمجھے بغیر عید کے دن مسافہ کرنا عید کی سنتوں میں سے ہے، ضروری ہے بول کر ویسا نہیں سمجھے سرکار، نہیں سمجھے سرکار. معمول سے سلام گلام کر کو مسافہ معانقہ کر لیے، گلے ملیے تو کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں سمجھے سرکار، سمجھ میں ضروری سمجھو نا، اس لیے ضروری سمجھے سے معمول سے ملے تو کوئی بات نہیں ہے. کچھ بڑے تخصیص اعتقادی سے بچتے ہوئے مسافہ کر لینا درست ہے. ضروری نہیں سمجھنا ہے یہ عید کا مسافہ، یہ گلے ملنا عید کے دن فرض ہے نہیں تو عید نہیں ہوتی، ویسا نہیں، ویسا نہیں سمجھے معمول سے ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں، درست ہے. اسی طرح غلبہ محبت میں کوئی مسافہ کر لے
دوستہ محبت ہوتی نہیں. تو غلبہ محبت میں ابھی اصل میں یہ مسافہ معانقہ نہیں ہے، زیادہ محبت کی علامت، آگے بات آتی ہے 1 منٹ. تو اسی طرح غلبہ محبت میں کوئی مسافہ کر لے، جیسا کہ عیدین کے موقع پر ہوتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. تو عید کے بعد سمجھتے ہیں خوشی سے ہنسا خوشی سے محبت سے نہیں آنے کا وہاں اس وقت میں مل سکتے ہیں، لیکن ضرور نہیں سمجھنا. مثلا عید کی نماز کو جاتے ہوئے آپس میں ملاقات ہو جائے اور ایک دوسرے سلام مسافہ نہ ہو، ایک عید کو جاری بندے آپس میں ملاقات مسافہ نہیں ہوا، پھر عید کی نماز کے بعد پھر وہی لوگ جو ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپس میں باتیں چیتا کرتے ہوئے گئے نہیں، ملاقات مسافہ نہیں کرے، سلام ملام نہیں کرے، جاتے وقت مل کو گئے باتیں کرتے ہوئے آپس میں مسافہ کرتے ہیں، عید کے بعد بھی لوگ مسافہ کرتی ہیں، تو یہ محض رسمی مسافہ ہے. جاتے سب دیکھے تو سب مل کو گئے نا، مل کو باتیں کر لیتے گئے، کوئی مسافہ کوئی بات سلام گلام نہیں، جاتے سب باتیں کر لے کو گئی عید گئے کو، پھر عید کے میں دیکھے تو پھر سلام کلام کر رہی ہوں. یہ رسمی محض یہ رسمی مسافہ معانہ کا ہے، اس سے سنت ادا نہیں ہوگی، رسم ہو گیا خیریہ. شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اصلہ. اچھا جاتے وقت راستے میں ملاقات پر مسافہ ہو جائے، جاتے وقت میں دیکھے کو تو سلام مسافہ کر لیے، سلام مسافہ ہو چکا، پھر نماز عید کے بعد جاتے وقت سلام مسافہ کر لیے، نہیں ملاقات ہوئی مسافہ کر لیے، پھر عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مبارکبادی عید کی مبارکبادی دینے کے لیے آپ کو مسافہ کری معانقہ کر رہی، تو پھر ساتھ ساتھ مبارکبادی دینے کے لیے آ گئے اور مسافہ بھی کر لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں، اس لیے دونوں ملاقاتوں پر مسافہ ہوا ہے. تو پہلے ملاقات ہوئی تھی اس سے سلام کر دیا، اب عید کی نماز کے بعد اب بھی ملاقات ہو رہی ہے تو پھر مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آ گئے، تو پھر اب ملاقات پھر دوبارہ ہو رہی ہے، تو پھر ملاقات کے وقت میں مسافہ ہوا ہے. اچھا اکابر کا جو فتویٰ اوپر بیان کیا گیا عید کی نماز کا بدعت ہے بول کر، وہ کئی کو اکابر کا جو فتویٰ بدعت عید کے بعد مسافے کو بدعت کا ہے، مگر اگر کوئی شخص اس وقت مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اپنا ہاتھ کھینچ لینا اور بے اعتنائی برتنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. اب اوپر کیا بولیں، فقہا کا فتویٰ ہے کہ عید کی نماز کے دن عید کی نماز کے بعد ملنا بدعت ہے، بلکہ اوپر فتویٰ ہے بزرگوں کا فقہا کا. البتہ اگر عید کے دن کون تو ملنے آ رہا ہے، نہیں فقہا بدعت بولی کہتے نہیں ملتا میں ایسا نہیں بولنا، اور ملنے آ رہا تو بھائی اور ملنے آتا ہوں میں نہیں بول کر نہیں بولنا. اب اسے ہم نہیں ملتے چیز تو بولتے کیا ہوتا ہے، اس کا دل توڑتا سب گیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی بول رہے سو یہاں جب وہ ملنے آ رہا ہے ہاتھ کھینچ لینا، اپنا ہاتھ کھینچ لینا اور بے توجہی کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا. اچھا مسافہ کرتے ہوئے اچھا اب کون تو بھی بعض کھڑے گاؤں میں کیا کرتے ہیں تو عید کی نماز پڑھا ہوتے تو حاجی صاحب ان کو پیسے دیتی لوگ، مسافہ کرتے کرتے پیسے دیتے ان کو انعام عیدی بول کر. تو یہاں سمجھنے کی بات اگر دینا چاہے بولے تو ویسا کہیں کو لنچ دے سکتا آپ ہو تو ہمارے ساتھ میں چھپا ہو بعد میں یہاں کو دو، بعد میں یہاں کو سب ملتے لے لوگوں کو سب لے لوگوں کو کیا کیا رشوت دے سکا. پولیس کو کیا کرتی، پولیس گاڑی پر کیا کرتی چھوڑ دو گاڑی میں چھوڑ دو 500 کی 100 کی لے جاتے نہیں، ویسا نہیں کرنا. کیا سود دے رہی مول صاحب کو، مول صاحب کو حافظ صاحب کو کیا سود دے رہی، کیا پھر چھپا کو دینا، چھپا کو دکھا کو دینا ہے ان کو دینا ہی. تو کیا کرو الگ سے ان سے. اب یہ ہدیہ لینا دینے سے کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے. اب ہدیہ لینا دینا کہیں کوئی محبت بننے کے لیے تو پھر کیا کرو، اب میرا نام یہ ہے تمہارا نام یہ ہے بول کے بعد میں 5 منٹ نکال کو 1-2 منٹ نکال کو ان سے خرید کر دریافت کر کو ان کا نام پوچھ کو تمہارا نام بول کو تمہارا نمبر ان کا نمبر آپس میں لے کو دے کو دوستی کر لو. ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے. خالی مشورے کے اندر سب دینے آپ کو دے دو تو 10 روپے 5 روپے کون دیا بول کر کون دوست ہے میرا کون دے کو گیا بول کر معلوم نہیں ہوتا. دینے کا طریق یہ محبت بننے کے واسطے تو سود نہیں تو یہ رشوت نہیں دے رہی مسکر نہیں لگا رہی تو پھر کیا کرو دینا ہی ہے محبت بننے کے لیے ہدیہ. تو پھر کیا کرو الگ سے 1-2 منٹ ٹائم نکالو کو ان سے میرا نام یہ ہے تمہارا نام کون سا ہے میں یہ وہاں دو میرا تو فلاں میں ایسا ہی پتہ دو خالی بول کر دوستی کر کے نمبر لے کو 5 سے 6 کو جانا چاہیے. ایسا کرنا چاہیے چونکہ تھما کو جانا نہیں. تو یہ بتا اچھا عیدی لینا اچھا عید بچوں کہتے ہیں نا عیدی انعام بول کر یہ دے سکتے ہیں اس مسئلہ عیدی دینا لینا جائز ہے بلا کسی التزام اور جبر کے بخوشی. عیدی لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں سمجھنا ہم سے لینا دینا. اب عام طور پر کیا کرتے ہیں ہمارا لگا بولو سالی کو 2000 دینا کرتے 5000 دینا کرتے انہیں پوچھتی کرتے آپ کو ویسا نہیں ہے. اب میری کمائی چھوٹی موٹی ہے تو پھر میں کہتا دے سکتا ہوں تمہارے بچوں کو 600 اتنا دینا ہوتے دینا کوئی ضروری اور التزام جبر زبردستی نہیں کرنا. وہ نہیں کو سالی آپ کو پوچھ رہی سالی آپ کو پوچھ رہا وہ نہیں دیو جی 5000 مجھے کہاں ہے 5000 عید کا خرچ کر ڈالے ہیں کہاں لگے لے کے 5000 کتنا دیا تو دے لینا زبردستی نہیں کرنا جبر نہیں کرنا. تو عید انعام بچوں کو دے سکتے لے سکتے ہیں لیکن زبردستی نہیں کرنا. اتنا دے کتنا ہوتا لیکن بڑے میاں کے لیے اچھا ہے کہ وہ بڑے میاں بچوں کو دے تو اچھا ہوگا.
بابا ہے یا پھر ماموا ہے، چچا ہے نہیں، اپنے بھائی کے بچوں کو ہمارے بچوں کو دیں گے تو پھر ان کو خوشی ہوتی، چچا مجھے پیسے 300 روپئے بولتا، سب کو بولتا کرتا، محبت پڑتی اس سے تو لے سکتے کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا عید کے دن عورتیں کیا کرنا، عید کے دن عورتیں کیا کرنا ہے؟ تو عید کے دن عورتیں سلام مصافحہ کرنا چاہیے۔ اچھا عید کے دن عورتوں سے، اچھا یہ بات ہے سوال الگ مسئلہ ہے، عید کے دن ہمیں بھائی مسجد مل سکتے نہیں مل سکتے، ملنا نہیں ملنا عورتوں سے، یہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں دو باتیں کیا، ایک بات پہلی بات کیا ہے، محرم رشتہ داروں کو سلام کرنا جائز ہے، ماں باپ ہے، ماں ہے تو کیا بولتے ابھی نانی ہے اور پھپھو ہے اور اس قسم کے جو جن سے رشتہ حرام ہے، نکاح حرام ہے، نکاح کبھی نہیں کر سکتے ان سے ان کو سلام کر سکتے۔ اچھا دوسرا غیر محرم ان کو سلام نہیں کر سکتے، غیر محرم لڑکیوں کو عورتوں کو ان کو سلام نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے سلام کر دیا مرتبہ کو کون تو بھی اجنبی عورت غیر محرم عورت سلام کر دی یا ہمیں ان کو کر رہے تو پھر جب وہاں زبان سے جواب نہیں دینا، چاہے غیر محرم مرد عورتوں کو سلام کرے یا غیر محرم عورتیں مردوں کو سلام کرے، وہاں زبان سے جواب نہیں دینا، دل کے اندر جواب دے کے چل کر رہنا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بڑی عمر کی عورت سلام کری تو پھر سلام کا جواب زبان سے دے سکتے ہیں، کوئی مضائفہ نہیں ہے۔ تو آگے بڑھیں۔ اچھا مسئلہ، اچھا دیکھو کیا ہے یہاں، چچانی چاچی، اردو میں بولے تو چاچی چچی بولتے ہو، ہمارے بات میں دیکھو تو چچانی، تو چچانی سے، بھابھی سے، سالی سے، دیور سے، باجو کے پڑوسن سے، پڑوسی باجی کی ان کی جورو سے نہیں ملنا، اور چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، یہ سب آپس میں رشتے حرام ہیں، ان سے مصافحہ معانقہ نہیں کرنا چاہیے، مامی چچانی سب سے نہیں ملنا چاہیے، نہیں ملنا، سمجھ میں آ گیا، نہیں ملنا ان سے، سمجھ میں آ گیا، یہ سب گناہ ہوتا ہے، بڑا کا بڑا گناہ ہوتا ہے، غلط ہے، نہیں ملنا ہے۔ اچھا معانقہ صرف، اب دیکھو اب گلے ملتے نہیں، اب گلے کتنی طرف ملنا وہ سمجھو، گلے ملتے نہیں، گلے کتنی طرف ملنا وہ سمجھو، اب کون سی طرف پہلے ملنا، پہلا سوال گلے مل سکتے نہیں مل سکتے، ملنا ہو تو کتنے طرف ملنا ہے وہ، تو دیکھو گلے ملنا ہے تو گلے کتنے طرف ملنا ہے، گلے ملنا ہے تو گلے ایک ہی طرف ملنا ہے، وہ بھی کون سی طرف ملنا ہے، گلے لیفٹ طرف ملنا، لیفٹ طرف بائیں طرف ملنا ہے، ایک ہی طرف ایک ہی بار ملنا، سو 3 بار نہیں ملنا ہے، ایک ہی بار ملنا ہے۔ کئی کو ایسا اصل گلے میں تو سو کئی کو بولو یہ محبت کی جگہ یہ دل ہے، اب گلے ملنے سے یہ گلا ملا کیا ہے، یہ معانقہ، یہ محبت کی انتہا ہے، اس سے میری پرانی دوستی ہے، ابھی مل گئے ہیں تو پھر دوستی کا پورا ادا کرنے کے واسطے سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، تو پھر اس وقت میں کیا کرنا چاہیے، ایک طرف ملنا چاہیے، ایک طرف، وہ بھی لیفٹ طرف ملنا ہے، چونکہ محبت کی جگہ محبت کہاں رہتی ہے، دل میں رہتی ہے، دل کدھر ہے، ادھر لیفٹ طرف ہے، اس لیے ادھر ملنا، سو ایک ہی طرف ملنا، سا ایک ہی بار ملنا، سو سمجھ میں آ گیا، 2-3 بار نہیں ہے، یاد رکھ لو، کل کون تو بولو ارے کل قرآن بتائے یہ کتنا ملا، سو ابھی ادھر ملا بولو بتاؤ۔ اچھا آگے، عورتوں پر نماز عید واجب ہے نہیں ہے، اب یہ مطلب سمجھو، گھر میں جا کر بولو عورت نماز عید ہے نہیں ہے، دیکھو اچھا عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، اب کیا کرنا ہونا، تو گھر میں تنہا بطور شکرانہ نفل نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، نفل نماز، ہمیں عید کی نماز فارغ ہونے کے بعد ہوگی، ہمیں عید کی نماز فارغ ہو گئے بول کر معلومات ہو گھر میں 2000 رکعت کا شکر کی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، ہمیں عید کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے نہیں، فارغ ہونے کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے عید کی نماز تو نہیں ہے، چھوڑ دو گھر میں، ہو گیا تو 1 منٹ رکھو۔ عید کے دن اچھا آپ دیکھو ہمارے گھر میں لوگ دیکھا کہ سال میں قبرستان جا سکتے یہ مسئلہ، عید کے دن قبرستان جا سکتے، سنو تو خوشی میں لگ کر آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے، خوشی میں اتنا لگنا نہیں کہ ہمیں آخرت کو بھول گئے، ویسا خوشی میں نہیں پڑنا ہے، اب ہمیں خوشی میں لگ کر آخرت کو نہیں بھولنا تو کیا کرنا ہے، خبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کا یاد ہمارا تازہ رہتا ہے، آخرت کو نہیں بھولتے، تو اس لیے عید کے دن زیارت قبور کرے تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کا التزام نہ ہو، ضروری، فرض، واجب، سنت یہ سب نہیں سر کا، معمول سے جا کر قبرستان کو جا پانے سے اور اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے کو آخرت کی فکر دل میں رہتی ہے، نہیں بھولتے۔ اچھا سب جا کر جانے کو ضروری ہے، سمجھو جانا چاہتے جا سکتے ہیں عید کے دن۔ اچھا اور بڑوں کے پیرام پڑھنا، بڑے دنیا کے پیرام پڑھتے نہیں، وہ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، وہ کس کا طریقہ ہے وہ بھی سنو، دیکھو کہتے مسئلے ہیں عید کے بارے میں، یہ اتنی موٹی کتاب ہے 700 صفحے کی، میں اس میں سے نوٹ کر کے 2 صفحے چلو ٹھیک ہے۔ دیکھو عید کے دن کون پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، بڑے دنیا کے دادا نانیاں ان کے بڑے خاندان کے بڑے لوگوں کے، اب دیکھو سنو، عید کے دن بڑوں کے پریر پڑھنے کا رواج ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس کا، دیکھو نہیں شریعت کے اندر یہ کہاں کا طریقہ ہے، یہ کسی کی عزت میں
جھک کر ان کے پیروں کو بوسہ دینا، چومنا، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ بلکہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ابھی تو کیا کرتی بولو، شادیوں کے وقت میں بھی کیا کرتی ہیں، پاؤں پڑتی ہیں ان کے جا کر، خوشی کے وقت میں بھی۔ اور ایسا ہی اب ہمارے مسلمان لوگوں بھی یہ آنکھوں سے میں دیکھا، شادی ہونے کے بعد میاں بیوی دونوں بھی خاندان کی بڑی عورت یا بڑے بوڑھے آدمی کے پاؤں پڑتے سو دیکھا ہوں میں، کہ رسم و رواج ہے جو ہمارے سب کس کا طریقہ ہے بولو، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ آخری مسئلہ، اب عید کے اندر چندہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اچھا سنو، نماز سے پہلے یا خطبے کے بعد چندہ کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کب بولو؟ نماز سے پہلے یا خطبے کے بعد میں، نماز سے پہلے یا خطبے کے بعد میں کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اب یہ خطبہ پڑھ امام صاحب، خطیب صاحب اب بھی پہ چندہ کر رہی تو ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یا پھر خطبہ نماز پورا ہو گیا آخر میں کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں۔ پورے مسئلے آپ کو بتا دیے، یاد رہیں گے، یاد رکھو، مسافہ کیسا کرنا ہے، گلے کیسے ملنا ہے، خبرستان جا سکتے دے سکتے، وہ سب باتوں کو کیسا کرنا ہے، ویسا کتنا اس کے اندر شریعت کے اندر کتنا حق رکھے اتنا اس کو ہاتھ تک رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ جیسا، رسول اللہ اور فقہا علماء جیسا کتابوں کے اندر لکھے نقل کیے شریعت کی بات کو سمجھائے، اسی طریقے سے ہم اپنی عید کو اللہ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، چلے آرام کر لیں یا تو رکعت پڑھ لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔